बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचें। आज मैं 12 नुस्खे आपको बताने वाला हूँ। ये आसान और सादा नुस्खे हैं और आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इनका जो इम्पैक्ट है वो इतना दूर रस और देरपा है कि उसको मिटाने में, कम करने में बहुत सारा वक्त लग जाएगा। और ये नुस्खे हैं ख़वातीन के दिल से उतरने के। यूँ समझिए, अगर आज की क्लिप का हम आसान मौजू ये रखें कि ख़वातीन के दिल से उतरने के 12 आसान नुस्खे, तो आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। आप दौलतमंद हों, आप बहुत बड़े अमीर हों, बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हों, जहाज़ों के मालिक हों, इसमें से जितने नुस्खे आप याद करते जाएंगे, उन पे अमल करते जाएंगे, उतनी ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपकी इज़्ज़त कम होती जाएगी। और इसके वाइस वर्सा, अगर आप अपनी इज़्ज़त के मामले में कॉन्शियस हैं, मोहब्बत के मामले में कॉन्शियस हैं, लोगों के दिल में रहना चाहते हैं। अच्छा, एक होता है दिल में कोई एक आध मरले की जगह, एक होता है दिल में कोई 5-10 कनाल की जगह, 8 कनाल की जगह भी हो सकती है, पूरा खेत मिल सकता है। पर ये तो आपके अपने ज़र्फ़ पे मुश्तमिल है, ज़र्फ़ पे मबनी है। मैं बहुत सारी ऐसी बेटियों से मिला हूँ कि जिन्हें अपने स्पाउस से और अपनी मंगेतरों से ये शिकवा है कि बेशक गाड़ी बहुत अच्छी है, घर बहुत अच्छा है, ख़ानदान बहुत अच्छा है, लेकिन लड़की से बात करने की तमीज़ नहीं है। आप सोचिए, दिखने में अच्छा है, कद अच्छा है, ख़ानदान भी अच्छा है, पर वो किस बात को मेजर कर रही है कि लड़की से बात, और लड़की से मुराद वो ख़ुद है कि उससे बात करने की तमीज़ नहीं है। उसने रूड नहीं बोला होगा, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, जॉब करते हैं, हम कहते हैं ये दे आर ग्रूम्ड वंस, ये ज़िंदगी में थोड़ा बाकियों से पॉलिश हो जाते हैं, लोगों को देखते हैं। लाइक मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये ग्रूमिंग घर से आगाज़ हो जाएगी। आप बैठे हुए हैं, आपकी वालदा आई, और अगर आपने उसके लिए जगह ना छोड़ी और उठने का जेस्चर ना दिया, तो आपकी ग्रूमिंग कभी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले माँ के दिल से गिरेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि आपके जो वालिद हैं वो रूड हो सकते हैं, वो तो पहले दिल से उतरे हुए हैं, तो अम्मा उनको बहुत बॉदर नहीं करती, पर अपने बेटों के मामले में तो शी इज़ कॉन्शियस कि जब मैं आऊँ तो ये बाप की तरह वो बागड़ बिल्ला बन के, या एक बिल्कुल बेसुरा सा वो ऊद बिलौ बन के मुंह फैला के बैठे हुए हों। हमेशा जहाँ से आगाज़ होता है आपके दिल से गिरने का, जब आप किसी खातून को आते हुए देखकर स्माइल का इजहार नहीं करते, मुस्कुराते नहीं हैं, तो सबसे पहले आप उसकी निगाहों से यहाँ से गिरने का आगाज़ करते हैं। दूसरा, जब उसके आने पे आप जेस्चर नहीं देते उठने का, तो भी आप बहुत बुरा करते हैं। ये दूसरा शानदार तरीका है किसी भी लड़की या औरत के दिल से गिरने का। आप अंदाज़ा करें, मेरे पास हर उम्र की बच्चियाँ, ख़वातीन आती हैं, और आम तौर पे जब वो तशरीफ़ लाती हैं तो मैं अपनी सीट से बिल्कुल खड़ा नहीं होता, पर जेस्चर ज़रूर देता हूँ कि मैं उनके एहतराम में खड़ा हुआ हूँ। अभी चंद रोज़ पहले KPK से खातून आई, मेरी वालदा की उम्र से भी शायद उनकी ज़्यादा उम्र होगी। तो जब उनके लिए उबर की गाड़ी आई तो मैंने आगे बढ़ के, शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, पर मैंने आगे बढ़ के उसका दरवाज़ा खोला और वो चली गई। देखिए, सेशन तो उस घंटे में ख़त्म हो गया था, पर वो वहाँ पेशावर जाने के बाद भी इस चीज़ को नहीं भूली, और इन्होंने स्पेशल शुक्रिया का इजहार करते हुए जो जुमला कहा, वो जुमला वो था जो हर मर्द सुनना चाहता है कि तुम किसी अच्छी माँ के बेटे हो। ये तरबियत माँ करती है। घर में खाला आए, फुफ्फो आए, उनकी बच्चियाँ आएँ, तो आप उस लम्हे किस तौर पे अपने आप को अदब और आदाब के दायरे में लाते हो, वरना आप सबसे पहले घर में ही उन बच्चियों की और बड़ी औरतों के आँखों से गिरने का आगाज़ करते हो। आगे चलते हैं, और उसके बाद लाइक आपका मंगनी हो गई और आपका रिश्ता हो गया, या इवन निकाह भी हो गया, तब याद रखिएगा आप उनके वजूद के मालिक नहीं बने, अभी आपने उनके दिल को जीतना है, लूटना नहीं है, जीतना है। तीसरा, दिल से गिरने का आसान नुस्खा, अगर आप अपने स्पाउस या अपनी बीवी या इवन अपनी बेटी की खूबसूरती की तारीफ़ नहीं करते, तो दुनिया के सबसे नकारा लोगों में ऊंचे दर्जे पे आप जाओगे। नंबर 4, अगर आपको लड़कियों के कपड़ों की तारीफ़ करना नहीं आता, उनके जूतों की मैचिंग की तारीफ़ करना नहीं आता, और उनके मेकअप की तहसीन करना नहीं आता,
دیکھیں ان کی زندگی میں مردوں کی طرح آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں سرے سے، تو جب بھی کوئی تقریب ہوگی، کہیں آنا جانا ہوگا تو تیاری وہ کرتی ہیں. اس تیاری کو ایڈمائر کرنا، یہ بنیادی انسانی اور صاف میں سے شامل کیجئے اس بات کو. کبھی منہ مت بنائیے کیا تم نے وہ مسکارا زیادہ لگا لیا ہے، یا جو کوئی چیزیں وہ خواتین لگاتی ہیں، میں اب تفصیل ان کی نہ مجھے آتی ہے نہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں، پر اس کو اپنے آپ کو گروم کیجئے. اگر کپڑے ان کے میچنگ پہنے ہیں، جوتا ساتھ میچ کر رہا ہے، بال اچھے فلفی سے بنائے ہیں، تو بابا 2 جملے کہنے میں مڑ کے دیکھتے ہوئے کہیے کہ اچھی لگ رہی ہو، سیمز گڈ، میرے ساتھ جاتے ہوئے جچ رہے ہو، اپنی تعریف بھی ساتھ کر لیں. پر اگر آپ نے یہ نہ کیا، آپ ایک ردی قسم کے مرد ہو، چاہے جتنے ہی بڑے آفسر ہو. اچھا میں نے دیکھا جو لوگ شادیاں زیادہ کرتے ہیں اور خواتین کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو ان کو دل جیتنے آتے ہیں. یہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ کو اگر یہ بھی علم نہیں ہے کہ کسی خاتون نے آ کے آپ کو پانی پیش کیا اور آپ نے اس کو لیتے ہوئے تھینک یو نہ بولا، کھانا پیش کیا اور آپ نے کھانے کی تعریف نہ کی، تو یہ 5واں بدترین نہیں بلکہ شاندار طریقہ ہے آنکھوں سے گرنے کا. 6، اگر آپ دفتر میں باس ہیں اور آپ اپنی بوسیت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی کسی ماتحت لڑکی کو یا خاتون کو، وہ بڑی عمر کی بھی ہو سکتی ہے چھوٹی عمر کی بھی، اگر آپ نے یہ تمیز نہیں سیکھی کہ خاتون کو ڈانٹنے کے لیے لفظ اور ہوتے ہیں، خاتون کو ڈانٹنے کے لیے لہجہ بھی اور ہوتا ہے، اور یہ گرومنگ آپ کی ہے، وہ بتائے گی کہ آپ کتنے سیزنڈ آدمی ہو، کتنے پالشڈ آدمی ہو. تو اپنے دفتر میں غریب سے غریب کام کرنے والی خاتون کے ساتھ بھی کبھی اونچی آواز میں بات مت کیجیے گا. اسی طور پہ کبھی اس نے بہت غلطی کی، بلنڈر کیا، تو اکیلے بلائیے، ڈانٹ لیجیے، لیکن تب بھی آپ کی آواز اس کو ہرٹ مت کیجیے. اس نے جا کے گھر سنبھالنا ہے، پورا رستہ پڑا ہے، سارا رستہ روتی جائے گی اور گالیاں دیتی جائے گی. میں ایک ایسی خاتون کو بھی جانتا ہوں کہ جس کے میاں نے اسے ہرٹ کیا، ایک دفعہ نہیں کیا، بار بار کرتا تھا، کبھی اس کی شکل پہ، کبھی اس کے والدین کے ریفرنس سے، کبھی اس کے کپڑوں پہ. اور وہ خاتون ساری رات جب بچے سو جاتے تھے تو اٹھ کے ایک ہی دعا کرتی تھی، یا اللہ اس کو برباد کر دے، اسے جس دولت، ان کے گھر میں 3 بڑی گاڑیاں تھیں، اس کو برباد کر دے، ان گاڑیوں سے محروم کر دے کہ جس کی وجہ سے یہ متکبر ہے اور مجھے سب اپنی بھابھیوں کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے اور اپنی جو اس کی دیورانیاں تھیں ان کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے. کچھ ایسا جملہ ضرور بولتا ہے کہ جس کے آگے زہر کی بنی انی ہوتی ہے جو خاتون کے سینے میں لگتی ہے. اور یہ بات مجھے کسی اور نے نہیں بتائی، اس خاتون کی سگی بیٹی نے بتائی کہ سر ہمارا گھر جو ہم کروڑوں سے آگے تھے، ہماری کوٹھیاں جگہ جگہ تھیں، 2 ہماری فیکٹریاں تھیں، اور میری ماں کی وہ بد دعا جو میرے باپ کے ہاتھوں اس کی بے عزتی کی وجہ سے وہ روز کرتی تھی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہر چیز لٹتی اور بکتی دیکھی. اور آخر میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ جس گھر میں ہم رہتے تھے جب وہ بکنے لگا تو میری ماں نے کہا اس کو نہ بیچو، تو میرے باپ نے کہا کیوں نہ بیچوں، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، پتہ نہیں کس نے مجھے کیا، پر مجھے جینا بھی تو ہے، تمہارا گھر بھی تو چلنا ہے. تو تب میری ماں نے 100 تولے زیور جو اس کے پاس تھا اپنے گھر سے لے کے نہیں آئی تھی، اسی مرد نے دیا تھا. خاتون حضرات 100 تولے زیور، اٹ میٹرز، اس کی ورتھ ہے، اس کی قیمت ہے. آپ ذرا سوچئے کتنی ہوگی. پر اس مرد نے اپنی بد تہذیبی کی وجہ سے اس کے دل میں سے اترا، نگاہوں میں سے گرا اور بد دعاؤں کا شکار بنا اور سب کچھ کھو دیا. اس خاتون نے بھی کھو دیا. جب آپ بد دعا دیتے ہیں تو پھر آپ کے پلے بھی ککھ نہیں بچتا. یہ بد دعا ایسی ظالم ہے کہ خود آپ کو بھی لے کے ڈوبتی ہے، اور وہ سب چھوڑ کے اب ایک چھوٹی جگہ پہ رہتے ہیں اور پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں. پر وہ خاتون یہ تو نہیں بتائے گی کہ میری وجہ سے جو ہوا. تو اگلی بات، اگر آپ کی بہنیں اور اگر آپ کی بیٹیاں ہیں اور وہ بڑی ہو رہی ہیں اور آپ کی بات نہیں مان رہی، آئی انسسٹ، آپ کو چنگیز خان نہیں ہو، نہ ہٹلر ہو، نہ ہلاکو ہو، نہ میسولینی ہو، آپ کوئی فوجی ڈکٹیٹر بھی نہیں ہو کہ آپ کے منہ سے نکلے اور بات پوری ہو جائے. اگر وہ بچی نہیں مان رہی تو روب سے نہیں مانے گی، بد تہذیبی سے بھی نہیں مانے گی، شور مچانے سے بھی مانے گی، ابیوز کرنے سے بھی نہیں مانے گی. اور اگر آپ نے سب کے سامنے اپنی بیٹی یا بہن کو یا ایون بیوی کو ابیوز کیا، گالی نکالی، تو جتنے وہاں ہوں گے
ان سب کے سامنے آپ ایک گندی نالی کے کیڑے سے زیادہ بھی آپ کی وقت نہیں ہوگی. آپ آسمان سے زمین پہ نہیں گریں گے, آپ نالی میں جا کے گریں گے. سو اس بات کو یاد رکھیے گا, مردانہ وجاہت, قوت, اختیار, اقتدار یہ آپ کو عزت کے مقام پہ نہیں رکھ سکتا. اگر عزت کے مقام پہ رہنا ہے تو پھر سٹینڈرڈ وہی ہوگا کہ آپ کے آس پاس والی خواتین, وہ آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے. میں ایسے بد تہذیبوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی ماں کے آگے زور سے بولتے ہیں, اونچا بولتے ہیں. ایون یہ تب نہیں بولتے جب اس کے ساتھ تھے, اسی کا دودھ پیتے تھے, وہ اسے کھاتے تھے, وہ اسے نہاتے تھے, ہر کام وہ آپ کا کرتی تھی. جو ہی آپ بڑے ہوئے, آپ نے کمانا شروع کیا, تو اندر سے پھر تکبر کا پودا, یہ کیکٹس ہے جو اندر اگتا ہے اور زخم دیتا ہے. سو یاد رکھیے گا کہ مرد تب مرد ہے جب اس کی مردانگی اس کو اپنے لفظوں میں, اپنے لہجے کو, اپنے رویے کو سنبھالنا آ جائے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے غصے کو قابو نہ کر پائے اور وہ طاقتور ہو, پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر پائے. اسی طور پہ گرومڈ مرد وہ ہے جو خواتین سے ڈیل کرتے ہوئے, ان سے بات کرتے ہوئے جس مقام پہ ہے, جس مرتبے پہ ہے, اس سے اگلی درجے پہ جائے. خواتین حضرات, نگاہوں سے گرنے کے شاندار طریقے اور بھی بہت سارے ہیں, پر وقت تھوڑا ہے, اور یہ ہم انشاءاللہ اس کی جو دوسری قسط ہے اس میں بیان کریں گے تاکہ آپ ان کو ازبر بھی کر لیں اور آپ پہ بوجھ بھی نہ بنے, چونکہ جب ہم تھوڑے چیزیں ہوں تو ان کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.